ایک ایک کو اللہ سے جھنجھوڑ رہا ہے. ما غرکا، آخری سانسوں میں تھے اور بیٹے کی جان نکل گئی تھی، تو انہوں نے بیٹے کو یہاں اپنی پنڈلی پہ ڈالا اور اکرما کو اپنی جھولی میں ڈالا اور ان کے منہ میں پانی ڈالا. انہوں نے ایسے آنکھیں کھولی کہ کون؟ کا خالد. کا اچھا، عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دی. عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. نوجوانوں کی جوانیاں لگ رہی ہیں، اس سے خوبصورت اور کوئی مصروفیت نہیں، اور اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے. الفاظ تو تھوڑی دیر کے لیے آدمی بول سکتا ہے، کیفیت 24 گھنٹے باقی رہتی ہے. تو میری اور آپ کی کیفیت میں شکر داخل ہو جائے کہ یا اللہ تو نے کتنا کرم کیا. اس وقت جو حال ہے، او کبحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. جو اندھیرے اتنے خوفناک ہوں، اتنے گہرے ہوں، اس میں ہمیں اللہ ہدایت کا راستہ دکھائے بھی اور چلائے بھی، تو کتنی بڑی نعمت ہے. ابھی جواد اللہ کے پاس چلا گیا تو جو کچھ اس نے بنایا تھا ساتھ لے گیا. اس عمر میں کوئی بڑا تاجر مرتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا، سب کچھ ساتھ لے گیا. ایک شخص کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، جیسے ہمارا عاصم، تو اسے صبر نہیں آ رہا تھا. مسلم بن عیینہ رحمہ اللہ جیسے اس کو تسلی دے رہے تھے، لیکن وہ تسلی نہیں آ رہی تھی. تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آئے، کہنے لگے بھائی ایک بات تو بتاؤ، تو اور تیرا بیٹا جیل میں ہو اور تیرے بیٹے کو پہلے رہائی مل جائے، خوش ہوگے کہ غمگین ہو؟ اس کے ساتھ ہی آنسو روک گئے. میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی. ویسے حدیث سجن المومن ہے وہ جنت الکافر ہے. تو وہ بچہ عین جوانی میں گیا اور کتنا کچھ اللہ نے اس سے کام لیا، سارا اس کے ساتھ چلا، اور وہ آخرت کے بڑے لوگوں میں شمار ہونے لگا. تو کتنا کہ اس راہ میں چلتے ہوئے موت بھی کامیابی ہے اور زندگی بھی کامیابی ہے، بشرطے کہ نیت ٹھیک رہے، اخلاص ہو. چند باتیں بنیادی کہہ کر پھر میں اگلی بات شروع کروں گا. آپ سب جوان بچے ہیں، آپ کے سامنے لوگوں کی اولاد امانت بیٹھی ہوتی ہیں. تو تنبیہ اور توہین میں بہت باریک فرق ہے. تنبیہ اور توہین، اس میں بہت باریک فرق ہے. اگر تو آپ نے تنبیہ کرنے کا طریقہ سیکھا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آگے میں توہین میں چلا گیا ہوں، پھر خاموش رہیں. ہدایت ہمارے بس میں نہیں ہے، سب کو پڑھانا ہمارے ذمے نہیں ہے. جو چلتا ہے اس کو چلائیں، نہیں چلتا تو نہ کھڑا کریں
نہ پوری جماعت کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں، چونکہ یہ تنبیہ نہیں ہے، یہ توہین ہے سب کے سامنے کسی کو ڈانٹنا۔ تو لہٰذا اس باریک فرق کو کرنا آتا ہے تو اجازت ہے، نہیں آتا تو میری طرف سے بالکل اجازت نہیں کہ آپ کسی لڑکے کو کھڑا کریں یا اس کو سبق نہ آنے پر ڈانٹنا شروع کر دیں، یہ میری طرف سے اجازت نہیں ہے، چونکہ میں نے خود جو پڑھا ہے ایسے خوفناک ماحول میں پڑھا ہے، اور اس کے برے نقصان جو میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، وہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ 50 سال کی کہانی ہے۔ یہ میرے نبی کا دین ہے، اور عبد الفتاح عبد الغدہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الرسول المعلم، وہ آپ سب پڑھو کہ آپ نے کیسے عرب کے بالکل گنوار اجڑ لوگوں کو کیسے عالی مقام، خیر نبوت کی تو بات ہی اور ہے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو ڈانٹا ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو؟ ایک صحابی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آ کے بیٹھتا ہے، سلام کرتا ہے، تو ایک طریقہ ہمارا، یہ کیسی تو نے نماز پڑھی، ایسے پڑھتے ہیں ہم نہ، قم فصل فإنک لم تصل، سبحان اللہ۔ وہ گیا، 2 نفل پڑھے، پھر آ کے سلام کیا، پھر آپ نے فرمایا قم فصل فإنک لم تصل، وہ پھر گیا، پھر 2 نفل پڑھے، پھر واپس آیا، پھر آپ نے فرمایا قم فصل فإنک لم تصل۔ نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو یہی آتی ہے۔ یہ کتنا بڑا سبق ہے مدرسین کے لیے۔ تو بچوں عزت دو، آپ کے ذمے اس کو عالم بنانا کوئی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بنے، اچھا انسان بنے۔ صحابہ سارے نہ عالم تھے نہ حافظ تھے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی، چند آیتیں یہاں سے، چند یہاں سے، چند یہاں سے، اس طرح فجر کی نماز کو لمبا کیا، اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ دوستو مجھے معاف کرنا، لقد شغلنی الجہاد عن القرآن، جہاد کی وجہ سے میں تو قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا۔ تو کوئی مل سکتا ہے؟ وہ سارے حافظ بھی نہیں تھے، سارے قاری بھی نہیں تھے، اس لیے تو پہلے 7 لہجوں میں قرآن ہے، جو وایا پتہ نہیں کون سا قبیلہ تھا، حل من البر صیام فم سفر، لیس من البر صیام فم سفر، کون سا قبیلۃ الطی، قبیلہ تو طی، بنو طی۔ تو وہ تو قرآن بھی پورا نہیں پڑھے ہوئے تھے، عالم کہاں سے ہوتے؟ لیکن ایک علم ان کے پاس تھا، وہ تھا اللہ۔ اللہ کو انہوں نے پہچان لیا تھا، کتابوں سے نہیں، یہاں سے، کہ اللہ ہمارے احساسات میں شامل ہو اور محسوس ہو، یہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک ہے میں نے خوشبو لگائی ہے، شیخ صاحب کو بھی پتہ چل رہا ہے، یوسف کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ میں نے خوشبو لگائی، چونکہ وہ میرے ساتھ شامل ہو گئی ہے تو اپنے آپ پھیل رہی ہے۔ تو اللہ کی پہچان خود بھی، میں بھی، یہ سارے بھی اس کو اپنے احساسات میں لے آئیں کہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ پہلا سبق ہے جو ایک دم نبی کی آواز پر سارا معاشرہ ہل جاتا تھا۔ کیا ہے؟
مسدس حالی کا شعر ہے، وہ بجلی کا کڑکا تھا کہ یا صوت ہادی، سمجھ رہے ہو؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آپ صفا پہ چڑھے ہیں جب قم فانذر کا حکم آیا کہ یا فہر، یا بنی فہر، فہر قریش کا لقب فہر کو ملا تھا، یا بنی فہر صفا پر پڑے، پہلے کہا یا صباح قریش، یہ وہ تھا اعلان ہلاکت، خطرہ قریش کی ہلاکت، تو پھر سب سے پہلے قریش کے جد عمد کو، یا فہر ابن مالک، پھر یا بنی لوی ابن غالب، پھر یا بنی قصی ابن کلاب، پھر یا بنو کعب ابن مرہ، یا بنی عبد شمس، یا بنی نوفل، یا بنی امیہ، یا بنی عبد مطلب، یا بنی ہاشم، یا بنی سہم، یا بنی جمحہ، یا بنی زہرہ، یا بنی تیم، یہ سارے قریش کے قبائل کے جو مجھے یاد رہے، شاید دو چار اور بھی ہیں، تو سب ایک دم کٹھے ہو گئے۔ ارأیتم لو قلت ان جیشا خلف الصفا یغیر علیکم تصدقونی قالوا ما جربنا علیک الکذب قال فإنی انذرکم بین یدی عذاب شدید قولوا لا الہ الا اللہ۔ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اس پر مجھے یہ سارا یاد آیا کہ ہل کے رہ گئے سارے، اور آخر کیا اٹھا ابو لہب، تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا۔ تو اگر اللہ کو دل میں اتار لیا ہے کوئی غم نہیں۔ قریش نے کہا انسب لنا ربک، کوئی عطا پتہ تو بتاؤ اپنے رب کا، چونکہ وہ تو اپنی نسلوں کے نام جانتے تھے نا، جیسے میں اللہ کے نبی کی پوری نسل کو سناتا ہوں، وہ تو ساری نسلوں کے نام جانتے تھے، تو اللہ کے نبی کو مذاقاً کہنے لگے انسب لنا ربک، تو بھی تو بتا کہ تیرے رب کا نسب کیا ہے۔ آپ کے بولنے سے پہلے جبریل آ گئے 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اور آپ کو پتا ہے عربی میں 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا، بے شمار فرشتوں کے ساتھ سورہ اخلاص صرف 4 آیات کے لیے لاکھوں فرشتے اور جبریل، اور 332 دفعہ ہے قرآن میں قل، اور ہر قل کے بعد کوئی بڑی بات ہی، قل میرے محبوب کہیے، ہوا یہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کا نسب کیا ہے، وہ اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ، پہلے اپنا نام بتایا۔ تم تو ابھی تک مولویوں نے اللہ کہنا نہیں شروع کیا، خدا 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 خدا۔ اور یہ سبق مجھے کہاں سے ملا؟ میں نے 90 کی دہائی میں، بلکہ 80 کی دہائی میں مکی مسجد میں بیان کیا، مغرب کے بعد بیان کے بعد ایک مقیم آئے بوڑھے سے، لمبا کر، السلام علیکم بیٹا، میرا نام ہے محمود بن خالد، آپ خدا نہ کہا کریں، آپ اللہ کہا کریں۔ مجھے نہیں، مقیم تھے، اس سے آگے میں آگے پیچھے نہیں جانتا، وہ مجھے یہ کسی عالم نے مجھے یہ سبق نہیں پڑھایا،
ایک مکی مسجد کے مقیم تھے، جن کی شکل تو آج تک ہی یاد ہے، اگر 40-50 سال ہو گئے۔ اس کے بعد سے میں نے خدا کو نکال دیا، کہا ہوا وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو نا، اس کا نام ہے اللہ. شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا. علامہ اقبال کی شاعری ہے. وہ اللہ کیسا ہے؟ اب اگلا سوال تھا، نام کا تو پتہ چل گیا، ہوا وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو، اس کا نام ہے اللہ. وہ کیسا ہے؟ احد، واحد نہیں، واحد کا تو ثانی ہوتا ہے. احد، هو اللہ احد. سبحان اللہ. توحید فی الذات. پھر نام ایسا چنا ہے اللہ، سب حروف محمل، کوئی حروف کیا کہتے ہیں ان کو، موجم، کوئی حرف موجم نہیں ہے کہ ایسا حرف ہو جو کسی نقطے کا بھی محتاج نہ ہو. اللہ. پھر میں بتایا کرتا ہوں کہ کیا عجب نام ہے. الف ہٹا دو تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. لام ہٹا دو تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ٹھیک. ہا ہٹا دو تو وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ. سارا کچھ ہٹا کے ہا رہنے دو تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. ایک حرف پر بھی وہ اللہ کی طرف جاتا ہے. ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہے. هو اللہ احد. اجعل الآلہۃ الہا واحدا. آپ نے ابو جہل سے کہا یا ابا جہل کلمۃ واحدا لو توتونہا لدانت لکم العرب وتعدی لکم العجم الجزیہ. ایک بول میرا مان لو، ایک. عرب تمہارے دین پر آئے گا، عجم تمہیں جزیہ دے گا. تو کہنے لگا وہ ابھی کا 10 کلمات ہے، ایسے ران پہ وہ ابھی کا 10، وہ تو کھڑا تھا نا، وہ ابھی کا 10 کلمات ہے. ہم تو 10 دفعہ پڑھنے کو تیار، تو ایک کہتا ہے. عرب تابع ہو جائے، عجم جزیہ دے. قولوا لا الہ الا اللہ اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اس پر اللہ نے قرآن کو اتارا کہ کیا کہتے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کہ وہ احد ہے، واحد نہیں ہے. واحد بھی اس کی صفت ہے. احد کا اصل ترجمہ فارسی میں ہے یکتا، جس کے ساتھ کوئی لگ نہ سکے، جس کے ساتھ کوئی واحد کا اثنین ہو جاتا، وہ احد ہے. اکیلا ہے، گزارا کیسے کرتا ہے. توحید فی الذات، توحید فی الصفات. اللہ، وہ اللہ ہے. وہ کیسا ہے؟ الصمد، سب اس کے محتاج، کوئی اس کا محتاج، سب اس کے تابع، وہ کسی کے تابع، سب ضرورت مند، کوئی شے اس کی ضرورت نہیں. کیا عجیب بات ہے کہ ہم آخر اللہ ایک ذات تو ہے نا، تو ذات مکان کو تو چاہتی ہے نا. تو وہ جو ہے عقیدہ کی چھوٹی کتاب تحاویہ، قدی لا یحویہ مکان، یہ اس کی عبارت ہے. ولا یشتمل علیہ زمان. کتنی عجیب بات، نہ زمان میں ہے نہ مکان میں ہے. زمان و مکان تو مخلوق ہے، وہ خالق ہے. تو خالق مخلوق میں کیسے آئے گا؟ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس کو زمان و مکان کی بھی ضرورت کوئی نہیں.
اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہے، کوئی اس کا محتاج ہے۔ یہ ان کے دلوں میں اتر گیا تھا۔ پھر سمد میں کمال پیدا کرنے کے لیے نفی العلائق، نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے، لم یلد، نیچے کوئی نسل نہیں ہے، ولم یولد، اوپر کوئی نسل نہیں ہے، ہر شے سے پاک، ہر ذوف سے پاک، یطعم ولا یطعم، یحیی و یمیت۔ پھر اچھا چلو کیسا ہوگا، کوئی طرح سوچو تو صحیح کیسا ہوگا، کوئی خیال دوڑاؤ کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ کسی نے گھوڑا نہیں دیکھا تو گھوڑا کیویں ہوندا ہے، انج ہوندا ہے انج ہوندا ہے، کھوتے طرح خچر طرح سوچتا ہے آدمی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ سوچو، تو نتیجہ کیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو سوچو گے کیا۔ یا من لا تراہ العیون، اے وہ جس سے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، جسے خیالوں میں سوچو تو آ نہیں سکتا، ولا یصفہ الواصفون، تعریف کے قلم دوڑاؤ، سمندر سیاہی بناؤ، جبریل سے لے کر آخری انسان تک کو سمندر کے کنارے بٹھاؤ اور میری تعریف لکھو، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، میری تعریف ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، ایک چھوٹی سی صورت میں کیا 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 جمع کر دی اللہ تعالیٰ، 4 آیات۔ ایسی توحید پورے قرآن میں کوئی نہیں ہے۔ تمہارا رب کا نسب کیا ہے؟ وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو نا، اس کا نام ہے اللہ، اس کا کوئی نسب نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اکیلا ہے تو ضرورتیں کیسے پوری کرتا ہے؟ الصمد، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، لا تقولوا ثلاثہ انتہوا هو خیر لکم، اس کو کسی چیز کی ضرورت، لا تاخذہ سنہ ولا نوم، ہر چیز۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا بھی ہے؟ ایسے واہیات سوال کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بڑے ہی بے وقوف ہوں، اللہ کے بارے میں ایسا پوچھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ، میں سمجھا دیتا ہوں، 2 پیالے لے کے نا کھڑے ہو جاؤ رات کو، اور دیکھو صبح تک گرنے نہیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام من اولی العزم ہے نا، 5 بڑے نبیوں میں، اور طاقت میں بھی بے حد ہیں، تو 2 پیالے لے کے کھڑے ہو گئے۔ آدھی رات کے بعد سستی شروع ہو گئی، پھر اونگ آنی شروع ہو گئی، پھر ایک جھٹکا لگا تو پیالے گر گئے، ٹوٹ گئے۔ کہ موسیٰ تیرا رب بھی سو جائے تو یہ کائنات ایسے ہی ٹوٹ جائے جیسے یہ پیالے ٹوٹ گئے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، یہ عجیب نہیں کر رہا، یعزب کہیں بھی نہیں چھپ سکتی، مثقال ذرہ، ذرہ اسے کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، اتنا چھوٹا ہو جو نظر نہ آئے اسے ذرہ کہتے ہیں، جس کو ایٹم کہتے ہیں نا آج کی زبان۔ کہ تیرے رب کی نظروں سے تو نادیدہ چیزیں چھپی ہوئی کوئی نہیں، تو دیدہ چیزوں سے وہ کیسے غافل ہے۔ وہ اپنا تعارف کراتا ہے، کسی کا محتاج، کوئی میری ضرورت نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی روپ نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی جہت نہیں۔ سبحان اللہ، سننے کی ایسی طاقت ہے کہ، دیکھنے کی ایسی طاقت ہے کہ احاط بصرہ بجمیع المرء عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو۔
کائنات کا غیب چابی تیرے رب کے پاس. پھر آگے دعویٰ کرتا ہے یعلم ما فی البر والبحر. سمندر کے نیچے آج تک کوئی نہیں جا سکے، چونکہ اتنا پانی کا وزن ہوتا ہے کہ وہ تو ایسے ان کو چپکا کے رکھ دیتا ہے. اتنا بڑے سے بڑا لوہے کا کوئی چیز اتارا. پچھلے دنوں وہ نہیں ایک آپ دو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، وہ بیچارہ ایک تاجر ٹائٹینک دیکھنے گیا تھا، وہ پانی کے وزن نے اس کو برابر کر دیا. اور دیکھو ایک اتنی سی مچھلی اس پریشر کو برداشت کر کے چل رہی ہے. کیا کمال! سوچتے کیوں نہیں ہو کہ جس پریشر پر ٹائٹینک جیسا جہاز وہ ایسے پگھل گیا، وہاں مچھلی آرام سے چل رہی، نہ اس کے اوپر کوئی لوہا ہے، نہ تانبا ہے، نہ ایٹم ہے. یہ کیا میرے رب کا نظام ہے! لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر. بر صرف زمین نہیں ہے، رب الخالی کے ریت کے کتنے ذرے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک ایک ذرہ میں نے گنا ہوا ہے. رب الخالی سے اوپر جہاز اڑتا ہے. یہاں لاہور سے جب جاتے ہیں نا جدہ کی طرف، تو دن کا ٹائم ہو تو وہ اس کے اوپر سے جہاز اڑتا ہے تو ایک ریت کا ہولناک ریگستان آتا ہے. اور میرا رب کہتا ہے اس کے سارے ذرے تیرے رب نے گنے ہوئے ہیں. والبحر، بحر تو بر سے بھی بڑا ہے. بحر 71% ہے اور بر 29% ہے. تو باہر کی مخلوق 3 گنا زیادہ ہے. اس کے نیچے تک جو کچھ ہے لگا تو میں دیکھ رہا ہوں. وہ تو آگے دیکھتے ہیں تو پیچھے پتہ کوئی. احاط بصرہ بجمیع المرئیات. کائنات کی ہر چیز پر اس کی نظر ہے. فیرا دبیب النملۃ السوداء. کتنی چیونٹیاں ہیں. علی الصخرۃ الصماء. کتنی چٹانیں ہیں. فی اللیلۃ الظلماء. روزانہ رات آتی ہے تو رب کیا کہہ رہا ہے؟ چیونٹی نہیں دیکھ رہا ہوں، چیونٹی کے پاؤں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ دیکھ رہا ہوں. تو مجھے نہیں دیکھ رہا وہ، میرے جذبات کو نہیں دیکھ رہا وہ. پھر وہ کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. میں تو پوری دنیا پھرا ہوں، چلو اس کو چھوڑو، صرف پاکستان کی درخت دیکھ لو. فصلیں، درخت، پودے، بیلیں، گھاس، کتنے پتے روز گر رہے ہیں. وہ کہتا ہے ایک بھی میری نظر سے اوجھل نہیں ہے. کمال کی بات. خزاں میں سامنے درخت کھڑا ہوا ہے، اس سے پتے گر رہے ہیں، ذرا گن کے دکھا دو. ایک ہی درخت کھڑا ہوا ہے، دسمبر کا موسم ہے اور پتے گر رہے ہیں، گن کے دکھا دو. وہ کہتا ہے نہیں، جتنے بھی کائنات میں درخت ہیں اور اس پر جیسے ہی پتا گرتا ہے، تیرا رب تو اس سے بھی غافل نہیں. تم سے کیسے غافل ہوگا؟ ولا حبۃ فی ظلمات الارض. زمین کی تہ میں کتنے دانے ڈالتے ہیں ہم. پوری دنیا میں کاشتکاری کتنا بڑا نظام ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. تیرے رب کی کتاب میں لکھا پڑا ہے. تو کیسے چھپو گے؟ وادیاں میرا دامن، وادیاں میرا دامن، راستے میری باہیں، جاؤ میرے سوا تم کہاں جاؤ. پھر اس کے بعد کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبد. تو کیا خیال ہے میں تمہیں کافی نہیں ہوں؟ سبحان اللہ. الیس اللہ بکاف عبد. میں کافی نہیں ہوں تو؟ پھر گلہ کرتا ہے
ما قدر اللہ حق قدر ہے، اتنا کچھ جان کے بھی تم نے میری قدر نہ کی۔ پھر ایک ایسا عجیب گلہ کرتا ہے کہ دل پہ گلتا ہے، یا ایھا الانسان، جیسے ماں کہتی ہے نا، ہائے میرا بیٹا، اس میں کیا درد ہوتا ہے۔ جب عاصم کی میت پڑی تھی تو اس کی ماں اس پر جو پکار رہی تھی، اب بھی میرا کلیجہ پھٹ رہا۔ تو اللہ اپنی ساری محبت کو اس ایک لفظ میں جمع کر کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان، یا ایھا المومن، یا ایھا التقی، یا ایھا المسلم۔ انسان، ولكن اکثر الناس لا یعقلون لا یعلمون۔ ساری دنیا کے اللہ کو گالیاں دینے والے، اللہ کو نہ جاننے والے، انکار کرنے والے، یا ایھا الانسان، ہو کیا فریاد، اے میرے بندے، ما غرک بربک الکریم۔ اولاد ماں باپ سے بدظن ہو جائے نا تو ماں باپ مر جاتے ہیں، تو وہ اس لہجے، او میرا بیٹا، ہم نے تمہیں جنا اور ہم سے ہی تو منہ ماری کرتا ہے اور بدگمان ہوتا ہے، تو کیا گزرتی ہے ماں اور باپ کے کلیجے پر۔ اس نے تو خلقتہ بیدی، ما غرک، کس نے دھوکہ دیا، باللہ نہیں، بے ربک، پالنے والے میں کیا محبت ہوتی ہے۔ پھر صرف رب نہیں، اور جمع کی ضمیر نہیں، کاف، ایک ایک کو اللہ سے جھنجھوڑ رہا ہے۔ ما غرک بربک، کون؟ الکریم، اور الذی خلقک، پھر اور فسواک، پھر اور فعدلک، پھر اور فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ضرور ابھی پہلے میں نے کیا بتایا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی۔ ایک ایک انسان کو ایسے کہہ رہا ہے۔ اور کعب احبار سے مروی ایک یاد ہے، یا ابن آدم انی لک محب۔ نافرمان بچے سے ماں محبت کرنا ہی چھوڑ دیتے، جس نے دودھ پلایا ہوتا، وہ کہتا ہے انی، اور لکا پہلے اور محب بعد میں، انی لکا، انی احبک نہیں کہا، انی لکا، اور مضارع کے بجائے اسمیہ ہے، محبن، ہمیشہ میری تیرے ساتھ محبت ہے۔ پھر کیا کہا، فبحقی علیک کن لی محبا، تجھے میری حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یہ 2 ٹکے کے بادشاہوں سے تعلق بنانا ہو تو ایمان، ضمیر، سب کچھ بیچنا پڑتا ہے، اور وہ خود ہماری طرح محتاج ہیں، اور وہ جو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ کلکم فقراء الا من اغنیتہ، کلکم ضال الا من ہدیتہ، کلکم عار الا من کسوتہ۔ کیا ذات ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، کن لی محبا، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔
تو صحابہ نے یہ سیکھ لیا تھا، میں اللہ سے پیار ہو گیا تھا، تو نبی کی صحبت تھی، تو وہ عجائب و غرائب تاریخ میں کا حصہ بنا گئے کہ نہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہ بعد میں کبھی ایسا ہوگا، شاید مہدی کے زمانے میں ہو۔ مٹھی بھر کھڑے ہوئے بے پرواہ، 3000 کا لشکر ہے، جنگ موتا میں، اور 1 لاکھ کا لشکر ہے روم کا۔ میں موتا گیا ہوں، سارا میدان دیکھا ہے، شہداء کی قبریں دیکھی ہیں۔ تو ابو ہریرہ پہ ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ان کے قریب ثابت بن اکرم کھڑے، انصاری بدری، انہوں نے ایسے دیکھا، کہا وا ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ کے کچھ ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں ہو رہا ہے، ان کی پہلی جنگ تھی۔ کہنے لگے لم تشہد معنا بدرا، تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا، انا لا ننصر بالکثرہ، ہم کثرت پہ فتح نہیں پاتے، اس کی مدد سے فتح پاتے ہیں۔ 3000 1 لاکھ کو جوڑ بنتا ہے؟ ان کا تھوڑا سا گھبرائے کچھ صحابہ، تو عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے گھبراہٹ کی کیا بات ہے، نحن بین احدی الحسنیین، ہمارے سامنے 2 خیر کی چیزیں ہیں، یا فتح ہے تو وہ بھی خیر ہے، شہادت ہے وہ بھی خیر ہے، تو ڈرتے کیوں ہو، چلو۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے، اور اللہ کے نبی کے سامنے موتا کا نقشہ کھل گیا، 700 کلومیٹر کا فاصلہ۔ آپ نے کہا، زید نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، ودخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا۔ جھنڈا گر گیا تو پھر حضرت جعفر نے اٹھایا، کہ ثم اخذ الرایۃ جعفر، یہ ابھی آئے ہی تھے حبشہ سے، آتے ہی ان کو ادھر بھیج دیا، چند مہینے مشکل سے ٹھہرے، تو انہوں نے ایک ہاتھ کاٹا، انہوں نے دوسرے میں پکڑ لیا، وہ کاٹا، ایسے جوڑ لیا، پھر پیچھے سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ آپ دیکھ رہے تھے اور آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اخذ الرایۃ جعفر فتقدم وقاتل فقتل ودخل الجنہ واعطی جناحین فی الجنہ، اور جنت میں 2 پر اللہ نے اس کو عطا کیے ہیں بازوں کے کٹ جانے کی وجہ سے۔ عبداللہ بن رواحہ ایک طرف 3 دن ہو گئے تھے، کچھ کھایا نہیں تھا، تو بوٹی منہ میں ڈالی تھی کہ آواز لگی جعفر شہید ہو کے۔ یہ پہلے 2 تو فقیر آدمی تھے مہاجرین، عبداللہ مالدار تھے انصار میں سے، تو وہ بوٹی اندر نہیں جانے دی، وہیں پھینک دی۔ قد تردد بعد التردد، تو ان کو کچھ تھوڑا دل دھڑکا، 4 بیویاں، 20 غلام، باغات کی لائنیں، تو اپنے آپ کو جھٹکا دیا۔ عبداللہ بیویوں کا شوق ہے 3 طلاق، غلاموں کا شوق ہے سب آزاد، باغات کا حرص ہے سب صدقہ، کدھر جائے گا آپ؟ اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراک تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئنہ هل انت نطفة فی شنہ۔